اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ الذی امرنا بالصلاة والصیام والحج والزکاة والجہاد، والصلاة والسلام على حبیبہ قرۃ العین والفؤاد، وعلى آلہ واصحابہ الى ابد الآباد، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا خاتم النبیین، وعلى آلک واصحابک یا سید المرسلین۔ مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا، اور حضور سرور کائنات، مفخر موجودات، زینت بزم کائنات، دستگیر جہاں، غم گسار زماں، سید سروراں، حامی بے کساں، قائد المرسلین، خاتم النبیین، احمد مجتبیٰ، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد، رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے مظفر آباد آزاد کشمیر کی سرزمین پر آج ہم سب کو غزوہ کشمیر کانفرنس میں شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ میری دعا ہے رب ذوالجلال ہم سب کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جامعہ جلالیہ رضویہ لاہور کے عظیم فاضل، تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لبیک اسلام آزاد کشمیر کے امیر، استاذ العلماء حضرت مفتی محمد عمران رضا شیرازی صاحب حافظہ اللہ تعالی، آپ کے ولیمہ کے موقع پر یہ عظیم الشان غزوہ کشمیر کانفرنس انعقاد پذیر ہے۔ میں اپنی طرف سے مولانا عمران رضا صاحب کے والد محترم محمد عبدالغفور صاحب زیدہ شرفہ اور تمام فیملی کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں۔ اللہ اس رشتہ ازدواج کو ہمیشہ خوشیاں عطا فرمائے،
اور عقد مسنون کو رب ذوالجلال ہمیشہ کے لیے اسی معنوی برکتیں عطا فرمائے۔ مولانا محمد عمران رضا صاحب کو شادی کی مبارک کے ساتھ یہ مبارک بھی میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے اپنے ولیمہ کے اجتماع کو دعوت جہاد کا اجتماع قرار دے دیا۔ مظلوم کشمیری مسلمانوں کے ساتھ ایمانی، انسانی، قرآنی رشتے کو اجاگر کرتے ہوئے آج اس عظیم الشان کانفرنس کا انعقاد کیا جا رہا ہے، جس میں انشاءاللہ ابھی پریس کانفرنس بھی ہوگی، اور جو اس وقت کی سلگتی صورتحال ہے اس کے لحاظ سے جو ہم پر فرض عائد ہوتا ہے اور امت مسلمہ کو اس وقت جو کردار ادا کرنا چاہیے اس کے لحاظ سے قرآن و سنت کا جو تقاضا ہے وہ بھی انشاءاللہ ہم بیان کریں گے۔ اس پروگرام میں تشریف لائے ہوئے تمام شرکاء کو بھی میں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں کہ عمومی طور پر ولیمہ کی دعوت صرف کھانے پینے کی دعوت ہوتی ہے، اور وہ دعوت بھی مسنون دعوت ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولم ولو بشاتن، اپنے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ ولیمہ کرو اگرچہ ایک بکری سے کرو۔ اس نیت سے ولیمہ بھی ایک سنت کے انعقاد کا اجتماع ہوتا ہے، لیکن آج اس ولیمہ میں اللہ کے فضل سے آپ سارے حضرات کو قرآن و سنت کی اس وقت جو ہم سے ڈیمانڈ ہے اس کے لحاظ سے جو پیغام ہے اسے سننے سنانے کا بھی موقع مل رہا ہے۔ حضرت علامہ محمد عبد الرشید اویسی صاحب جو تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تحریک صراط مستقیم کے عظیم رہنما ہیں، آپ کا تعلق بھی کشمیر کے ساتھ ہے، ضلع بھمبر سے، اور آج کی حاضری کے لحاظ سے آپ کا بھی اصرار تھا۔ ساتھ ہی صاحبزادہ محمد شفیق جاگوی صاحب، علامہ مولانا محمد ضیاء المصطفیٰ منور صاحب، محترم مولانا محمد بشیر نقشبندی صاحب، محترم محمد عتیق کیانی صاحب، دیگر زعماء علماء کثیر تعداد میں رونق افروز ہیں۔ یقیناً یہ نیت ہمارے لیے دارین کی سعادتوں کا باعث بنے گی کہ ہم یہ جو آواز بلند کر رہے ہیں اس حکم کی بنیاد پر جو ایسے حالات میں امت مسلمہ پر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرض عائد ہوتا ہے، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ عمل تو ایک ہوتا ہے اور نیت ایک عمل میں انسان 10 نیتیں بھی کر سکتا ہے، 20 نیتیں بھی کر سکتا ہے۔ جتنی نیتیں کرے گا بشرطے کہ اس کا کردار اس نیت کے منافی نہ ہو تو اللہ ہر نیت پر اس کو پورا ثواب عطا فرما دے گا۔ تو ولیمے کی نیت اور درس جہاد کی نیت، کشمیریوں کے ساتھ یکجہتی کی نیت، مقبوض آبادی کی آزادی کی تحریک کو سپورٹ کرنے کی نیت، رب ذوالجلال کی رضا کے حصول کی نیت، سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم
جو نبی الملاحم ہے، آپ کی سنت کو زندہ کرنے کی نیت، یہ ساری نیتیں اور اس سے مزید نیتیں یہ ہمارے لیے انشاءاللہ دارین کی سعادتوں کا باعث ہے۔ میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، اس پر عمومی طور پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و منزلت کو بیان ہم کرتے ہیں کہ ہر لمحہ اللہ کی طرف سے آپ کی عزت و آبرو میں، آپ کے مراتب میں، آپ کی فضائل میں، شانوں میں مسلسل اضافہ کیا جا رہا ہے، اور ہر گھڑی بلا تعطل وہ اضافہ ہوتا رہے گا۔ محدثین مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں جو تفسیر مأثور ہے، بالخصوص تفسیر ابن جریر اور دیگر جو تفاسیر مأثور ہیں، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے جو اس آیت کی تفاسیر ذکر کی ہیں، اس میں انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و رفعت کے اضافے کے لحاظ سے ایک خصوصی طریقہ بیان کیا ہے کہ یہ اس مقصود کو بیان کرنے کے لیے آیت اتری وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، کہ رب ذوالجلال نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری سنائی کہ دن بدن آپ کا دین پھیلتا جائے گا، دن بدن زمین کے مختلف علاقے آپ کے رنگ سے رنگے جائیں گے، دن بدن اسلام کا جھنڈا لہراتا جائے گا، اور دن بدن مختلف علاقے اسلام کی فتوحات کے ذریعے اسلام کے عظیم سلطنت میں شامل ہوتے چلے جائیں گے۔ اس میں یہ بھی حدیث میں آیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری کائنات دکھائی گئی، ہر شہر ہی نہیں، ہر دیہات بھی دکھایا گیا، ہر ڈیرہ، ہر محلہ علاقہ دکھا کر رب ذوالجلال نے فرمایا کہ یہ ساری آپ ہی کی سلطنت ہے، اور وہ دن آئے گا کہ جب ان ساری زمینوں پر 5 وقت تمہاری ہی اذان گونجے گی، اور اس کے رہنے والے صبح و شام تمہارا ہی کلمہ پڑھیں گے۔ غزوہ ہند کانفرنس جو ہم نے لاہور موچی گیٹ میں چند مہینے پہلے منعقد کی، اس میں تقریباً 3.5 گھنٹے کی اس مقالہ کے اندر ہم نے اس کی مختلف تفاسیر اور غزوہ ہند کی احادیث اور اس کے تقاضوں کے لحاظ سے تفصیلی گفتگو کی۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا متعدد بار یہ فرمان بخاری شریف میں موجود ہے کہ آپ نے اس وقت جو حکومتیں تھیں ان کے نام پیغام میں یہود کو، نصارہ کو، سب کو یہ بات واضح فرمائی وَاعْلَمُوا أَنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ وَلِرَسُولِ، کہ یہ جو زمین ہے صرف عرب کی نہیں، عرب، عجم، شرق، غرب، شمال، جنوب، اور ساری زمین ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ 2 ذاتوں کی ہے، خدا کی ہے، خدا کے مصطفیٰ کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ، یعنی اسلام کا مزاج شروع سے پہلے دن سے یہ ہے کہ اسلام صرف مسجد یا مدرسہ کے چند مرلوں یا چند کناروں یا چند ایکڑوں کا دعوے دار نہیں، اسلام پوری روئے زمین کا مالک ہے۔ للہ ولرسولی، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اور جو پھر ان کا بنے گا وہ قانوناً اس زمین کا وارث بنے گا۔ زمین اللہ کی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ لام تملیک اور ملک کے لحاظ سے واضح کر رہا ہے
کہ اور کسی کی زمین نہیں، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیغام کے ذریعے اس وقت کے بادشاہوں کو جو اپنے آپ کو سپر پاور قرار دیے ہوئے تھے، تمہارے تختے میرے آنے سے الٹ چکے ہیں، تم قبضہ گروپ ہو، یہ جتنی جگہوں پہ تم نے حکومتیں بنائی ہوئی ہیں یہ زمینیں تمہاری نہیں، یہ محمد عربی کی زمینیں ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہم امت جہاد ہیں اور ہم اپنا قبضہ واپس لیں گے۔ تو یہ امت کسی کا حق نہیں چھینتی، یہ اپنا قبضہ واپس لیتی ہے، اور بر صغیر کی جو ساری زمین ہے، صرف مقبوضہ وادی نہیں بلکہ دہلی، پورا بر صغیر، اس کی تو رجسٹری ہی غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام وحی میں ہو گئی ہے، یعنی یہ ہماری زمین ہے۔ مستدرک للحاکم کی حدیث کے مطابق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب حضرت سیدنا آدم علیہ السلام زمین پہ رونق افروز ہوئے، اور وہ جگہ جس کو سب سے پہلے کسی پیغمبر کے قدم چومنے کا شرف ملا، وہ یہ بر صغیر کی سرزمین ہے۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام جب سری لنکا کے اندر رونق افروز ہوئے، کہاں وہ جنت کا ماحول، فرشتوں کی انجمنیں اور ہر وقت تسبیح و تحلیل، اور یہ ایک نیا دیس، آپ کو وحشت محسوس ہو رہی تھی، دل نہیں لگ رہا تھا، تو رب ذوالجلال سے گزارش کی کہ رب اب بھیج تو دیا اس جگہ، میرا دل یہاں کیسے لگے گا؟ تو رب ذوالجلال نے دل لگانے کے لیے اپنے عظیم پیغمبر کے لیے ایک تحفہ بھیجا، اور وہ تحفہ جبریل علیہ السلام لے کر آئے۔ اس بنیاد پر بھی اس زمین کا یہ اعزاز ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام کسی پیغمبر پر وحی لے کر سب سے پہلے جس سرزمین پہ آئے وہ سرزمین بر صغیر ہے، اور جس سرزمین سے پہلا شخص حرم کے لیے سفر پہ روانہ ہوا وہ زمین بھی بر صغیر کی زمین ہے، اور کعبہ کے دیدار کے بعد جہاں سے واپس جس زمین کے لیے ایک بڑا انسان لوٹا، اس زمین کا شرف بھی بر صغیر کا شرف ہے۔ اور یہ کوئی علاقیت یا قومیت کی بنیاد پہ میں نہیں کہہ رہا، رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے اس زمین کو عظمت ملی، یہ آغاز تھا، اور حرمین شریفین کی زمین جو ہے وہ پہلے نمبر پر سب سے زیادہ کائنات کی زمین اس لیے قرار پائی کہ وہاں اسی عظمت کا کامل طریقے سے ظہور ہوا، اور پھر اس زمین کو عظمتیں شرف ساری کائنات پہ دیے گئے۔ تو وہ کیا چیز تھی جو حضرت آدم علیہ السلام کے لیے جبریل لے کے آئے؟ بلا وجہ بر صغیر کے مزاج میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حرارت نہیں، بلا وجہ ختم نبوت پہ پہلا دینے کا یہاں جذبہ نہیں، اس کی خاص وجہ ہے کہ روئے زمین پر کسی فضا میں ابھی تک توحید و رسالت کی صدا نہیں گونجی تھی جب بر صغیر میں گونج رہی تھی۔ یا نبی یا نبی، غلام ہے غلام ہے، رسول کے غلام ہے، غلام یہ رسول میں موت بھی قبول ہے، نبی کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے۔ تو وہ اذان تھی، وہ ہماری اذان جو اب 5 وقت ہم پڑھتے ہیں، یہ اذان جبریل علیہ السلام لے کر حضرت آدم علیہ السلام کے پاس پہنچے، اللہ اکبر سے پیغام شروع ہوا، اشہد ان لا الہ الا اللہ اور اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس بر صغیر پر کوئی دوسرا انسان تھا ہی نہیں، ابھی پہلا انسان۔ اس زمین کی رجسٹریشن ان لوگوں کے نام کر رہا تھا کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کو ماننے والے ہیں۔ آج بتوں کے پجاری کس منہ سے ہم سے جھگڑا کرتے ہیں
ان کے کسی بت نے ایک چپا بھی پیدا نہیں کیا، نہ وہ زمین بنا سکتا ہے۔ یہ ساری زمین ہمارے رب نے بنائی ہے۔ ہر ملک ملک ماس کہ ملک خدائے ماس، اگر ان کا کوئی بنانے والا ہے تو وہ جہاں وہاں جا کے بیٹھے، اور نہیں اور پھر یقین نہیں تو پھر ہمارے آقا علیہ السلام کے قانون کے مطابق مزارے بن کے، ذمہ بن کے، وہ کرایہ دار بن کے تو رہ سکتے ہیں، ورنہ دلی بھی ہمارے نام اس کی رجسٹریشن ہے، وائٹ ہاؤس کی زمین بھی ہماری ہے، چونکہ رب ذوالجلال کہ محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرما دیا ان الارض للہ ولرسول۔ اور اس میں جو کہ تفصیل کا وقت نہیں، یہ حدیث صرف ہم بیان کر سکتے ہیں، مسلمان، اور ظاہر ہے کہ مسلمانوں نے بیان کرنی ہے ہم سے، یعنی جس یقین اور اعتقاد اور توحید کے جس نظریے کو ہم لے کر صفحہ سے لے کر چلے، وہی نظریہ اس حدیث کو بیان کر سکتا ہے۔ جن لوگوں نے جہاں تک آ کے پابندی لگائی کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کسی چیز پہ لیا جائے گا تو توحید میں فرق آ جائے گا، وہ چیز غیر شرعی بن جائے گی، اس زمین کے تو چپے چپے پر اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کا نام سرکار نے خود لیا۔ حالانکہ سرکار فرما دیتے یہود و نصارہ کو وَاعْلَمُوا أَنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ، لیکن سرکار نے للہ وَلِرَسُولِ یہ دونوں چیزیں بتائیں، اور یہ بات بالکل فائنل ہے کہ جب ایک چیز دو ذاتوں کی ہو تو اس کی صورتیں یہ ہیں کہ دونوں کی آدھی آدھی ہوگی، یا پھر اس کے علاوہ کوئی تناسب ہوگا، ایک کا چوتھا حصہ ہے، دوسرے کے 3 حصے ہیں۔ لیکن اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ ساری زمین بیک وقت اللہ کی بھی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ہے۔ یہ نہیں کہ آدھی اللہ کی ہے اور آدھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، نہیں، ساری زمین بیک وقت اللہ کی بھی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ہے۔ تو یہ صرف تب تشریح پوری ہو سکتی ہے کہ جب بریلی شریف کی یہ صدا مانی جائے کہ محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، ورنہ اس کی کوئی تشریح ہو ہی نہیں سکتی۔ تو امریکہ کے سامنے یہ فلسفہ اسلام اور زمین پر راج اور اقتدار کا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرما دیا، اس وقت آج بھی وہی فلسفہ ہے۔ اس کے پیش نظر نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ کو جہاد کی ترغیب دی۔ جہاد دہشت گردی نہیں، جہاد بے امنی نہیں، جہاد افراتفری نہیں، بلکہ جہاد ہی امن ہے۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً، اللہ فرماتا ہے جہاد کرو، اتنا کرو کہ بدامنی ختم ہو جائے، فتنہ ختم ہو جائے، امن یہ ہے اس امت کا سہرا۔ اور جہاد جب شرائط کے مطابق ہوتا ہے اس کی برکات اتنی ہے کہ انسان ان برکات کے لحاظ سے تصور بھی نہیں کر سکتا۔ لیکن اگر جہاد کو معاذ اللہ آلودہ کر دیا جائے تو پھر یہ غیروں نے اس طرح کے کام کیے اور وہ دعویٰ کر کے کہ جہاد دہشت گردی ہے، تو پھر اپنے لوگ انہوں نے داعش اور اس طرح کی صورت میں بنا کر کہا یہ دیکھو یہ ہے جہاد۔ تو یہ یاد رکھو وہ جہاد نہیں، جہاد یہ ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت نے تو یہاں تک پہرا لگایا، انسان تو انسان ہے، فرمایا کہ لا تترکوا الطیر فی اوکارہا فإن اللیل امان لها، کہ رات کے وقت ان درختوں کی طرف نہ جاؤ جہاں پرندوں کے گھونسلے ہیں، کیونکہ ان کو میری شریعت نے اس وقت آرام کرنے کا سرٹیفکیٹ جاری کر رکھا ہے۔
شکار کرو تو اس وقت جب شکار کا وقت ہے، اب ان کے آرام کا وقت ہے۔ یہاں تک کہ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا، موطا امام مالک میں ہے کہ ایک شخص چھری تیز کر رہا تھا مگر بکری کے سامنے تیز کر رہا تھا، تو آپ نے فرمایا کہ اسے ذبح کرنا تو جائز ہے مگر اسے ڈرانا جائز تو نہیں، اسے دہشت زدہ کرنا تو جائز نہیں۔ حَلَّا قَبْلَ أَن تَجْعَهَا، آپ نے یہ کام کرنا تھا تو علیحدہ کرتے، اس کے سامنے کیوں چھری تیز کر رہے ہو؟ تو جو دین حیوانوں کو یوں ڈرانے کا، حیوانوں کو یوں خائف اور دہشت زدہ کرنے کی اجازت نہ دیتا ہو، اس دین کا نام لے کر پھر کلمہ گو لوگوں اور فوجیوں کے سروں کے فٹ بال کیسے بنائے جا سکتے ہیں؟ اور اس نام سے پھر مسلمانوں کا قتل عام اور ان کو پکڑ پکڑ کے ذبح کرنا اور اس کو شریعت کہنا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حجۃ الوداع کے موقع پر بھی، سنن نسائی میں حدیث شریف ہے کہ آپ جب گزرے اور بہت بڑا کارواں تھا سرکار کے ساتھ جو مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ منتقل ہو رہا تھا، جو کہ سارا عالم اسلام جتنا تھا سب سال بھر تیاری کرتے رہے کہ ہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنا ہے۔ تو میرے آقا علیہ السلام جب گزرے تو ایک ہرنی ایک چھوٹی سی جھاڑی کے نیچے اپنا سر جھکا کے اس طرح سوئی ہوئی تھی اور اس کے جسم میں تیر لگا ہوا تھا، یعنی کسی شکاری نے تیر مارا تھا، وہاں سے وہ بھاگ آئی اور اب تھک اور نڈھال ہو کے وہ آرام کر رہی تھی، آنکھیں بند کی ہوئی تھی، جھکی ہوئی تھی۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کی ڈیوٹی لگا دی، فرمایا میں آگے گزر رہا ہوں، آپ تھوڑا سا پہلے کھڑے ہو جائیں، قافلے کو دور سے گزاریں، اس کی نیند میں کہیں خلل نہ آ جائے، کیونکہ یہ اس وقت قابل رحم ہے۔ یہ ہے ہمارا دین، یہ ہے شریعت، اور پھر اس کی روشنی میں ہے جہاد، اور وہ جہاد جب ان اصولوں پر آگے بڑھتا ہے تو اس کی برکات ہے، وہ کفر کی کمر توڑتا ہے اور اس میں اپنی انانیت، نفسانیت، اپنی خواہشات یہ نہیں ہوتی، بلکہ اس کے اندر صرف اور صرف کلمہ اسلام کا غلبہ جو ہے وہ پیش نظر ہوتا ہے۔ اور وہ کلمہ اسلام یہ آج ہمیں کشمیر کے جہاد کی دعوت دے رہا ہے، یعنی کشمیریوں پہ جو ظلم ہو رہا ہے تو اس ظلم کا اور کیا سبب ہے؟ صرف دین پر ہونا، دین اسلام پر ہونا، اس بیس پر دن رات ان پر مصائب کے پہاڑ جو ہے وہ توڑے جا رہے ہیں۔ اس بنیاد پر نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجہاد ماض الی یوم القیامہ، کہ جہاد قیامت تک جاری رہے گا۔ اور بالخصوص اس سرزمین کو، یعنی اگر پاکستان غزوہ ہند کا ایک قلعہ ہے تو کشمیر اسی غزوہ ہند کا ایک مورچہ ہے۔ کشمیر اور پاکستان یہ آپس میں لازم و ملزوم ہے، اور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم اسی چیز کو مسلمانوں کے لیے ہائی لائٹ فرماتے رہے، وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ، وہ مستضعفین لوگ، کمزور بچے، عورتیں، مرد جو کہتے ہیں ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا، اور رب سے کہتے ہیں رب ہمارے لیے کوئی ولی بھیج دے، کوئی نصیر بھیج دے۔ اللہ نے قرآن میں کہا جو صدیوں ہمیشہ کے لیے ہے، جس قرآن نے ہمیں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ دیا، اسی قرآن نے پلرز آف اسلام میں جہاد بھی ہمیں عطا فرمایا۔ افسوس کہ ہمارے شیڈول میں جہاد
کا کوئی پروگرام ہی نہیں. کل قیامت کے دن جو ہم سے مواخذہ ہونا ہے کہ تم دنیا میں گئے تو یہ جو جہاد والا پیپر تھا یہ تم نے کیسے مکمل کیا. ہاں یقیناً جہاد باللسان بھی ہے, جہاد بالقلم بھی ہے, اور اللہ نے ہمیں توفیق دی دن رات ہم جہاد بالعلم, جہاد بالقرآن, جہاد بالسنہ, جہاد باللسان یہ سب کچھ کرتے ہیں. لیکن اللہ فرماتا ہے وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ, یہ ہے جہاد بالسیف. اور جہاد بالسیف کے لحاظ سے فرمایا جب مسلمان بچے بیٹیاں تمہیں پکارے اور وہ رب سے کہے رب ہمارے لیے کوئی مددگار بھیج, ایسی صورت میں جو مدد کو پہنچے گا یقیناً اللہ کا پسندیدہ بندہ ہوگا. اور اس کا ہی طریقہ کار ہم یہ پریس کانفرنس کے لحاظ سے بھی بیان کرنا چاہتے ہیں کہ قرآن و سنت کے احکام کو پیش نظر رکھتے ہوئے اور فقہ اسلامی کی جزیات کو پیش نظر رکھتے ہوئے بندہ ناچیز نے لاہور میں جو ہمارا تحفظ کشمیر مارچ تھا اس میں فتویٰ جہاد دیا کہ کشمیری مسلمانوں کی مدد کے لیے امت مسلمہ پر بالعموم اور پاکستان اور آزاد کشمیر کے مسلمانوں پر بالخصوص جہاد فرض ہو چکا ہے. عمومی طور پر جہاد فرض کفایہ ہوتا ہے, کوئی کرے تو باقی کا بھی ساکت ہو جاتا ہے. لیکن جب کسی بھی اسلامی خطے پر غیر مسلم قوتیں حملہ کر دیں تو اس وقت جہاد فرض عین ہو جاتا ہے. اور اب کشمیر کی جو صورتحال ہے وہ صرف ایک حملہ ہی نہیں, کتنے سالوں سے ان کی قربانیاں, ان کو جو ٹارچر کیا جا رہا ہے, ان کے گھر گرائے جا رہے ہیں, اور پھر موجودہ صورتحال میں جو کشمیر کی ریاستی حیثیت کو ختم کرنے کا جو اعلان کیا گیا ہے, معاذ اللہ اگر اسے مسلمان برداشت کر گئے تو پھر یہ ہماری لمحوں کی سستی کشمیریوں کو صدیوں اس کی سزا بھگتنا پڑ جائے گی. پھر کشمیری ویسے ہی ہوں گے جیسے فلسطینیوں کے قدموں سے زمین کھینچ لی گئی اور وہ بے گھر زندگی بسر کر رہے ہیں. پھر یہ مقبوضہ وادی کے مسلمان کشمیری ان کو بھی اسی صورتحال کا سامنا کرنا پڑ جائے گا. تو آج وقت ہے ان کی مدد کا فریضہ اپنی جگہ, آخر ہم نے بھی تو قیامت کے دن جواب دینا ہے. وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ کا خطاب ہمیں بھی ہے. جیسے اللہ فرماتا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ, نماز پڑھو زکوٰۃ دو. تو اس کا ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت کے مسلمانوں کو صرف خطاب نہیں تھا, ہمیں بھی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ صرف عرب والوں کو نہیں تھا, ہمیں بھی وہ خطاب ہے. تو ایسے ہی وَمَا لَكُمْ کا جو خطاب ہے وہ صرف اس وقت کے مسلمانوں کو نہیں تھا یا صرف عرب لوگوں کو نہیں تھا, بلکہ پوری امت مسلمہ جو قیامت تک آنے والی ہے یہ ان سب کا نصاب ہے. تو ہمیں اپنے نصاب میں کوئی ایسا وقت نظر ہی نہیں آ رہا. یہ سعادت ہے کہ ہمارے شیڈول میں نماز پنجگانہ کا حصہ ہے اور ہونا ضروری ہے. شیڈول میں یہ ہے کہ 1 مہینہ روزے رکھنے ہیں, پہلے سے 3 مہینے تیاری شروع ہو جاتی ہے. شیڈول میں حج ہے, زکوٰۃ ہے, لیکن شیڈول میں جہاد کس مہینے میں ہے, کس سال میں ہے, کس دن میں ہے؟ آخر حکم تو یہ بھی رب ذوالجلال کی طرف سے مسلسل دیا گیا اور اس کی ہزاروں نصوص ہیں. تو اس لحاظ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری زندگی میں ایک ایسا موقع ہے کہ پاک فوج کی قیادت میں اگر ہمیں بھی یہ سعادت مل جائے تو ہمارا معاشر کا جواب تیار ہو جائے گا, کشمیری مسلمانوں کی مدد ہو جائے گی. اور پاک فوج کا نام میں اس لیے لے رہا ہوں کہ اپنے طور پر جزوی حیثیت سے جہاد کے صحیح اثرات مرتب نہیں ہوتے, اور جو شرائط ہیں جہاد اسلامی کی اس کے لحاظ سے بھی بالآخر آ کر یہ ایک صورتحال ہمارے سامنے موجود ہے کہ ہماری آرمی جو صرف اپنی پیشہ ورانہ صلاحیتوں میں ہی ممتاز نہیں, اپنے جوش جہاد میں بھی
ممتاز ہے ایمان اور جہاد فی سبیل اللہ کے پرچم کے نیچے اس کا کی جو تربیت ہے، اس کا ایک خصوصی روب ہے، دبدبہ ہے۔ یہ جتنے بھی اسلحے ان کو چلانے کے لیے جو جذبہ ہے وہ صرف ایمان کا ہے، ورنہ F-16 انڈیا کی ایئر فورس بھی چلائے اور F-16 ادھر بھی ہو تو ادھر کا پائلٹ اس کے اعصاب سکڑ جاتے ہیں، اور ادھر کے صدیقی کے جوش جذب ایمان میں برکتیں آتی ہیں، اور نتیجہ الجہاد لبیک لبیک الجہاد الجہاد لبیک لبیک۔ اس بنیاد پر ہمیں اپنی عقبت سنوارنے کے لیے کچھ لوگ یوں بھی کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے لیے کیا کیا تھا فلاں موقع پر کہ ہم ان کے لیے کچھ کریں۔ ہم نے کرنا رب کے حکم پر اور رب سے جزا لینے کے لیے۔ تو اس بنیاد پر ہم نے صرف ایمانی رشتے کی وجہ سے کہ یہ جو سری نگر میں اور پوری مقبوضہ وادی میں ایمان اور اسلام اور کلمے کی وجہ سے ان کے ٹکڑے کیے جا رہے ہیں، یہ ہم پہ لازم کر رہا ہے کہ ہم سب کو چھوڑیں اور نکلیں ایسی صورتحال میں کہ جو صورتحال شریعت کے لحاظ سے پوری اطمینان بخش صورتحال ہو، کہ وہ پھر آگے فساد پر منتج نہ ہو بلکہ جہاد اپنے رزلٹ تک پہنچے۔ یہ ٹھیک ہے پابندیاں اقوام متحدہ کی ہیں، سلامتی کونسل کی ہیں، تو کیا وہ صرف ہمارے لیے ہی ہیں؟ کتنے ممالک کی فوجیں دوسرے ملکوں میں صرف اس نام پہ داخل ہو گئیں کہ ہم مظلوموں کی مدد کے لیے آئے ہیں۔ تو کیا مظلوموں کی مدد وہ کریں تو جائز ہے، ہم کریں تو ناجائز ہے؟ کیا وہاں کے مظلوم بڑے مظلوم تھے اور کشمیر کے اندر جو خونخواری ہو رہی ہے یہاں کے مظلوم چھوٹے مظلوم ہیں؟ نہیں، ہمارے لیے سب سے بڑا دستور قرآن کا ہے، ہمارے نبی علیہ السلام کے فرمان کا، اور اس کے لحاظ سے 100% ہمیں حکم دیا جا رہا ہے۔ لہٰذا ہمارا حکومت سے مطالبہ ہے کہ وہ پاک فوج کو واضح طور پر سرحد پار کرنے کا حکم دے، چھپ چھپا کے نہیں، اعلانیہ طور پر۔ جو آسمان گرتا ہے اسے گرنے دو، آخر کب تک امت یوں سر چھپا کے یا کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر کے اپنی زندگی بسر کر سکتی ہے؟ خدا کی قسم اگر یہ موقع ہاتھ سے نکل گیا خاکم بدہن، یہ کشمیر تک بات نہیں رکے گی۔ کشمیر کی جنگ پاکستان کی جنگ ہے، کشمیر کا تحفظ پاکستان کا تحفظ ہے۔ کشمیر سے ہندو بنیے کو جوتے مار کے نکالنے سے پاکستان مستحکم ہوگا، اسلام کا قلعہ مضبوط ہوگا، پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کے جذبے جو ہیں وہ سر بلند ہوں گے۔ اس بنیاد پر فتویٰ جہاد جو ہے وہ ہم نے صادر کیا ہے، اور انشاءاللہ اسی کی تشریحات اور تفصیلات کے لحاظ سے اسی سرزمین پر جو مظفر آباد کی بڑی عیدگاہ ہے اس میں ہم ایک انشاءاللہ فریضہ جہاد کانفرنس انشاءاللہ منعقد کریں گے۔ ہمارے محترم محمد عتیق کیانی صاحب سیرت کمیٹی کے دیگر احباب، ان سے ہماری بات چیت ہو چکی ہے۔ انشاءاللہ 30 اگست کو جو جمعہ ہے، 30 اگست جمعۃ المبارک کے دن نماز جمعہ سے پہلے جو ہے اس بڑی عیدگاہ کے اندر جو سب سے بڑی مسجد ہے خادم الحرمین شریفین، انشاءاللہ فریضہ جہاد کانفرنس کا انعقاد کیا جائے گا، اور اس کے بعد آزادی کشمیر مارچ جو ہے اس کا انعقاد ہوگا۔ اور اس کے اندر یہ بات بھی ہم پریس کے ذریعے سے پہنچانا چاہتے ہیں کہ وہ ممالک جنہیں انڈیا میں اپنی سرمایہ کاری سے دلچسپی ہے، خواہ وہ کسی منصب یا کسی ملک کے ہوں، ہمیں قرآن کے ذریعے ان تک بھی پیغام پہنچانا ہے کہ وہ سرمایہ کاری کو نہ دیکھیں، وہ آخرت کی تیاری کو دیکھیں۔ مسلمانوں کا خون کعبے سے بھی مقدس ہے، وہ بہہ رہا ہے، اور یہ ملک اور ان کے حکمران اپنی سرمایہ کاری کو رو رہے ہیں کہ انڈیا سے حالات خراب ہو جائیں گے۔ ہرگز یہ کوئی عقل کی بات نہیں۔
اور دوسری طرف یہ جو جملہ ہے کہ وہ اینٹ ماریں گے تو ہم پتھر ماریں گے، تو کیا اینٹ مارنے میں کوئی کسر باقی رہ گئی ہے؟ کیا اس اینٹ کا کب تک انتظار کیا جائے گا؟ برے وہ کشمیر میں ہزاروں لوگ جو تحت تیگ ہو رہے ہیں، کیا وہ اینٹ نہیں ہے؟ یہ ایل او سی پر جو روزانہ شہادتیں ہو رہی ہیں، کیا یہ اینٹ نہیں ہے؟ یہ سرحدی علاقے جو سویلین روزانہ ان کی لاشیں اٹھ رہی ہیں، کیا یہ اینٹ نہیں ہے؟ تو اس واسطے ایسے ہیلے بہانے چھوڑے جائیں۔ سلامتی کونسل پہلے بھی تھی، اس کے رحم و کرم پہ کشمیریوں کو نہ چھوڑا جائے۔ جس سلامتی کونسل کو آج تک کشمیر میں ظلم نظر نہیں آیا، اسے کل بھی نہیں آئے گا۔ صرف اتنی بات پر ہم خوش ہو جائیں کہ اس نے تشویش کی قرارداد منظور کر لی ہے یا اس نے متنازع علاقہ قرار دے دیا ہے۔ نہیں، اب نہ یادداشت کا وقت ہے، نہ قرارداد کا وقت ہے، اب صرف جہاد کا وقت ہے، اور اس جہاد کے لیے ہمیں اہتمام کرنا چاہیے، اور پاک فوج کے لیے ہم سب کو اپنی وفاداریاں اعلانیہ پیش کرنی چاہیے کہ وہ ہم سے جس طرح کا تعاون مانگے۔ میں اہل سنت و جماعت کی طرف سے کشمیر کی اس دھرتی پر واضح اعلان کر رہا ہوں کہ ہماری فوج ہمیں جس جگہ کھڑا کرے گی ہم اس جگہ کھڑے ہوں گے۔ ہمیں اپنے ساتھ رکھے تو ساتھ، آگے رکھے تو آگے، پیچھے کھڑا کرے تو پیچھے۔ بلکہ میں نے تو وہاں لاہور کے اندر بھی اسمبلی کے سامنے یہ واضح کہا تھا کہ مظلوم کشمیریوں کی مدد کے لیے جو پہلا ٹینک بارڈر پار کرے گا، میں اس ٹینک پر بیٹھ کے جانے کے لیے تیار ہوں، اور انشاءاللہ جہاد اسلامی کے لیے ہمیں یہ اہتمام کرنا ہے۔ تو اس بنیاد پر موجودہ صورتحال میں بہت دیر ہو چکی ہے، نہ ٹرمپ کی سازشی کام آ سکتی ہے، نہ کوئی مذاکرات کی گنجائش رہ گئی ہے، نہ کوئی یادداشت اور قرارداد اس کی صورتحال باقی رہ گئی ہے۔ ہمارا اپنا حق ہے، ہماری اپنی زمین ہے، اور اس زمین پر ظلم ہو رہا ہے اور ظلم کی انتہا ہو گئی ہے۔ اور مجھے افسوس ہے کہ اگر ہندو بنیا اور RSS کے گنڈے وہ سوشل میڈیا پر اور ان کے شیطان لیڈر اگر یہ کہتے پائے گئے ہیں کہ ہم اپنا یوم جمہوریہ سری نگر جیل کے گرد یوں منائیں گے اور ہم لال چوک میں ہوٹلوں کے اندر یوں بدکاریاں کریں گے، تو اس کا جواب اسی لہجے میں صرف بیان بازی سے نہیں، جان بازی سے جانا چاہیے تھا کہ تم کون ہوتے ہو؟ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ کشمیر کی بیٹی امت جہاد کی بیٹی ہے، اس کے سائے کو بھی کوئی نہیں دیکھنے دے گا تجھے۔ تو اس بنیاد پر ہمارا یہ بھی حکومت سے، پاکستان کی حکومت سے مطالبہ ہے، ہم چاہتے ہیں کہ شرعی طریقہ جو جہاد کا اس کے مطابق جہاد کیا جائے اور یہ فوج کو اجازت دی جائے۔ لیکن اگر پھر بھی ایسی صورتحال ہے کہ کسی کو کچھ تحفظات ہے یا کوئی مجبوریاں ہیں، تو پھر حکومت کم از کم قوم کو بتا تو دے کہ ہم تمہاری بچیوں کے دوپٹوں کی حفاظت نہیں کر سکتے، تو پھر قوم اپنا فیصلہ خود کر دے۔ خدا کی قسم آج بھی امت مسلمہ کی ماں کے بیٹے محمد بن قاسم بھی بن سکتے ہیں، محمود غزنوی بھی بن سکتے ہیں، اور ہم RSS کے گنڈوں کو کہتے ہیں کہ RSS بس بس اور نس نس کا ہمارا نعرہ سن لو۔ خدا کی قسم اگر یہ حکومت اپنا کردار ادا نہیں کرے گی اور قوم کو نا امید کر کے جواب دے دے گی کہ ہم نہیں کر سکتے، تو یہ قوم خود کشمیر کی عزت پہ پہرا دے گی، یہ قوم خود اپنی بیٹیوں کے عزت پہ پہرا دے گی، یہ قوم خود انشاءاللہ غیرت کی بجلی بن کے ہندوستان پہ گرے گی، اور پھر سری نگر تک ہی نہیں دلی کے لال قلعے تک جائے گی۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لبیک لبیک الجہاد الجہاد لبیک لبیک الجہاد الجہاد۔
اس سلسلہ میں پہلے ہم وہ اپنی جو پریس ریلیز ہے اس میں تفصیلاً لکھ بھی چکے ہیں، اور وربلی بھی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کشمیر خود جو اہل کشمیر ہیں، کوئی بھی فیصلہ ان سے پوچھے بغیر نہ کیا جائے. وہ سب سے بڑے سٹیک ہولڈر ہیں، اور اصل وہ ہیں. ان کے ساتھ لے کر جو بھی آگے لائحہ عمل ہے اس کے لحاظ سے بات چیت کی جائے. اور کرفیو جو وہاں پہ دن رات مسلسل لگایا گیا ہے، ہمارا وزیر خارجہ کہتا ہے ہم اس سلسلے میں ان سے بات نہیں کریں گے، تو میں کہتا ہوں بالکل نہ کریں. میرا تو جو آج کے اخبارات میں بیان چھپا ہوا ہے وہ بھی یہ ہے کہ مودی سے کرفیو اٹھانے کی بات درخواست نہ کرو، بلکہ اپنے ٹینکوں سے مودی اور اس کے گنڈوں پر کرفیو لگانے کی بات کرو. تو ہم منصب سے مذاکرات نہ کریں، لیکن اپنے ٹینک لے جائیں، کرفیو اٹھائیں، خود اپنے زور بازو سے کشمیر کے اندر جو حد درجے کی انسانی جو حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، اور اس سلسلہ کے اندر جتنے رہنماؤں کو وہ جو جد و جہد وہاں پہ کر رہے ہیں سب کو ہم سلام عظمت پیش کرتے ہیں. جو جیلوں میں ہیں، جو گھروں میں معصور ہیں، جو وہاں کے کارکنان اپنے زور بازو سے تحریک آزادی چلائے ہوئے ہیں، جو جام شہادت نوش کر چکے ہیں، ان سب کو کروڑوں سلام ہو. اور ایسی صورتحال کے اندر ہم اپنی طرف سے دلاسا دیتے ہیں اپنی ماؤں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو، اپنے اس مطالبہ کی قبولیت کی امید میں کہ کشمیر کی بیٹیوں جلد ہی انشاءاللہ پاک فوج کی شکل میں محمد بن قاسم تمہارے پاس آنے والے ہیں، اور جلد ہی اس عظیم غیرت مند فوج کی شکل میں محمود غزنوی تمہارے دوپٹوں کی حفاظت کے لیے پہنچنے والے ہیں. اور ہم اپنی حکومت، چونکہ ہم قانون ہاتھ میں لینے والے نہیں ہیں، اور حکومت سے کہہ رہے ہیں کوئی ضابطہ ایسا تشکیل دو کہ جس کے ذریعے سے جو قوم تیار ہے، اور ہم کہہ رہے ہیں ہمیں اور کسی پہ اعتماد نہیں، ہماری فوج ہم سے مال مانگے گی ہم مال دیں گے، جان مانگے گی ہم جان دیں گے. اہل سنت و جماعت جو غالب اکثریت ہے اس دیش کے اندر، پاکستان اور آزاد کشمیر میں، انشاءاللہ اس کردار کے لیے پوری طرح تیار ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ OIC اس کی حیثیت تو ایک مردہ گھوڑے کی سی ہے، لیکن پھر بھی ایک ہمارے سامنے اس کا ڈھانچہ تو ہے، وہ بھی اپنا گونگا پن ختم کرے اور صرف قراردادوں تک نہ رہے، اپنا کردار ادا کرے. سلامتی کونسل کچھ کر سکتی ہے تو اب کرے. یعنی وہاں پہلے کی طرح کی صورتحال نہیں ہے کہ ایک اجلاس پھر دوسرا 10 دن بعد پھر آگے 3 مہینے بعد. اب تو لمحوں اور منٹوں کی بات ہے. اتنی صورتحال وہاں پہ کشیدہ ہو چکی ہے. اس بنیاد پر فی الفور ہمارا یہ مطالبہ ہے. آپ سارے حضرات سے بھی میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ اس حق میں ہیں کہ پاک فوج کشمیر میں جائے؟ تو یہ ہم سب کا مشترکہ مطالبہ ہے. قرآن کی روشنی میں، پاکستان کے آئین کی روشنی میں، کہ ہماری فوج ہمیں ساتھ لے کر وہاں جائے اور اس سلسلہ کے اندر 100% ہمیں یقین ہے کہ پاکستان خود مستحکم ہوگا. کچھ کہتے ہیں پھر کھانا کہاں سے آئے گا، روٹی کہاں سے آئے گی، خرچہ کہاں سے آئے گا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. فرمایا تم اگر جہاد فی سبیل اللہ کرو گے، فی سبیل الوطن اور چیز ہے، وہ تو ہندو بھی کرتا ہے. فی سبیل اللہ جہاد اگر کرو گے، اللہ فرماتا ہے تمہیں لاکھوں نے گھیرا ہوگا، میں پھر بھی نکلنے کا رستہ بنا دوں گا. یہ قرآن ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. نکلنے کی جگہ اللہ بنائے گا. پھر کھانا کہاں سے ہوگا؟ فرمایا يَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. کھانا رب سے وہاں سے دے گا جہاں تمہیں کبھی خیال بھی نہیں آیا تھا کہ یہاں سے رزق آئے گا، یہاں سے
پیسے مل جائیں گے، یہاں سے دولت ملے گی، یہاں سے چشمہ اگلے گا، یہاں سے کان سامنے آ جائے گی. یہ اللہ کا وعدہ ہے. اس وعدے کے مطابق ہمیں پورا اپنا یقین محکم رکھنا چاہیے. آج صبح کے وقت نماز فجر کے بعد میں جس وقت دیکھ رہا تھا اس پوری وادی کو، ابھی بلب جل رہے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ روشنی بھی نمودار ہو رہی تھی، کیونکہ صبح صادق تو طلوع ہو چکی تھی. اس پر میں نے ایک کالم بھی لکھا، نوا وقت میں بھی چھپا، آزادی کشمیر کی صبح صادق، اور دیگر اخبارات میں، جیسے پرسوں کشمیر بنے گا پاکستان، یہ ہمارے قومی اخبارات میں میرا کالم چھپا. آج اس صورتحال کو سامنے دیکھ کر کہ رات بھی ہے تھوڑی تھوڑی اور ساتھ اس کے سفیدی ہے، تو میں نے اللہ کے بھروسے پر یہ اشعار لکھے: ظلمت آفاق بالکل مختصر ہونے کو ہے. ظلمت آفاق، ظلمت آفاق بالکل مختصر ہونے کو ہے، مطلع کشمیر پہ تازہ سحر ہونے کو ہے. ظلمت آفاق بالکل مختصر ہونے کو ہے، مطلع کشمیر پر تازہ سحر ہونے کو ہے. مطمئن ہو مقتل کشمیر میں سب بیٹیاں، مطمئن ہو مقتل کشمیر میں سب بیٹیاں، ابن قاسم جلد ہی محو سفر ہونے کو ہے. ابن قاسم، محمد بن قاسم، پاک فوج کے روپ میں، مطمئن ہو مقتل کشمیر میں سب بیٹیاں، ابن قاسم جلد ہی محو سفر ہونے کو ہے. اور میں پاکستان کے اندر یہاں بھی یہ واضح قرآن و سنت کی روشنی میں کہہ رہا ہوں، چلو کشمیر کی دھرتی میں جنت بٹنے والی ہے. جب صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں کھجوریں تھیں تو سرکار نے فرمایا یہ پہاڑ، احد پہاڑ کے پیچھے جنت بٹ رہی ہے. انہوں نے کھجوریں پھینک دیں، کہا اتنا پھر کھجوریں کھانے تک بھی میں تاخیر کیوں کروں، میں تو فوراً جنت جانا چاہتا ہوں. چلو کشمیر کی دھرتی پہ جنت بٹنے والی ہے، جہاں پہ سرور عالم کی امت کٹنے والی ہے. جہاد فی سبیل اللہ کا پرچم تھام کر نکلو، وہ دیکھو افق کی لالی سے ظلمت مٹنے والی ہے. ہمیں کشمیر کی دھرتی سے ہندو کو بھگانا ہے، رگے احباب کو ظالم کے پنجے سے چھڑانا ہے. اٹھائے سر نہ کوئی پھر کبھی بھی تخت دلی سے، بتوں کے پوجیوں کو اس قدر ہم نے دبانا ہے. اور پنجابی میں آج کے حالات کے لحاظ سے حکمرانوں سے میں نے یہ درخواست کی، کہتے ہیں کہ جنگ مسئلے کا حل نہیں ہے. جنگ یقیناً حل نہیں، لیکن ہم تو جہاد کی بات کر رہے ہیں، اور جہاد سارے مسئلوں کا حل ہے. جب رب فرماتا ہے، میں کہہ رہا ہوں اپنی پنجابی میں، کشمیر دا مسئلہ حل ہو سی تو ساڈی فوج نو جانتے دے. عمران خان، کشمیر دا مسئلہ حل ہو سی تو ساڈی فوج نو جانتے دے. سری نگر نو جاسن منٹاں وچ تو ٹینک تے فوجی بانٹتے دے. سری نگر نو جاسن منٹاں وچ تو ٹینک تے فوجی بانٹتے دے. کر اوسن مودی دا گھر پورا. گھر پورا کرنا یہ محاورہ سمجھتے ہو نا؟ کر اوسن مودی دا گھر پورا، ایک وار جہاز اڑانتے دے. نہ زد کر من جا او خانہ، اس گل تے تھوڑا دھیان تے دے. اور ساتھ ہی یہ بھی اختصار سے، کیونکہ کشمیریوں میں بیٹھ کے کشمیر کی بات کرنے کی اور ہی لذت ہے. موت پین آڑیاں نو موت پہ بلاندی ہے. موت پیشاب، موت پین آلیاں نو موت پہ بلاندی ہے. تائیوں گھر بیٹھے دی جان کمی جاندی ہے. پوچھ ابھی نندن نون جہاز تے جے آیا سی، چند منٹاں وچ ساڈی فوج کیویں لاندی ہے.
موت پین آلیاں نو موت پہ بلاندی ہے تائیوں گھر بیٹھے دی جان کمی جاندی ہے پوچھ ابھی نندن نو جہاز تے جے آیا سی چند منٹا وچ ساڑی فوج کی میں لاندی ہے اور کشمیر کی بیٹی کہہ رہی ہے کشمیری کہہ رہے ہیں کرو ذرا جلدی دھیان اسی کلیاں کرو ذرا جلدی دھیان اسی کلیاں گن لاشاں دے انبار مر چلیاں کرو ذرا جلدی جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کرو ذرا جلدی دھیان اسی کلیاں گن لاشاں دے انبار مر چلیاں انج کر باجوے عمران جے نہیں بول دا ایک واری پوچھ کے تے آگ اسی چلیاں انج کر باجوے عمران جے نہیں بول دا ایک واری پوچھ کے تے آگ اسی چلیاں اور ہم کشمیر میں جب پہنچیں گے مقبوضہ وادی میں اپنے برہمانوں تے رس کیک دے مانگے وہاں جا کر اپنے برہمانوں تے رس کیک دے مانگے ڈگ دیاں تے ڈھاندیاں نو جا ٹیک دے مانگے سن لے مودی اے فیصلہ لبیک دا بتاں دے پجاریاں دے تھن سیک دے مانگے سن لے مودی اے فیصلہ لبیک دا بتاں دے پجاریاں دے تھن سیک دے مانگے اور آخری گزارش ہن کر جلدی اٹیک اساں آکھیا سب آپ کہہ رہے ہو نا اپنی فوج سے ہن کر جلدی اٹیک اساں آکھیا کر دیو انڈیا نو بیک اساں آکھیا کشمیر سے پیچھے ہن کر جلدی اٹیک اساں آکھیا کر دیو انڈیا نو بیک اساں آکھیا لال قلعے تک اسی نال تیرے جاواں گے ایویں تے نہیں فوجیاں لبیک اساں آکھیا پاک فوج قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں سارے بتوں کے پجاریوں کو اور ٹرمپ کو پتا چلے کہ کشمیر کی دھرتی کتنی غیرت مند اور کس قدر اللہ کی وحدت کے ساتھ اپنے جذبات کا اظہار کر رہی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر نعرہ رسالت نعرہ رسالت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت کشمیر بنے گا کشمیر بنے گا کشمیر بنے گا بھارت بھی بنے گا بھارت بھی بنے گا بھارت بھی بنے گا ہم چاہتے کیا ہے ہم چاہتے کیا ہے ہم سب کا نعرہ کشمیر کا نعرہ قرآن کے صدقے داتا کے صدقے ماؤں کا نعرہ بہنوں کا نعرہ میں مر بھی گیا تو میرے کفن پہ لکھنا ہم سب کا نعرہ ہم چھین کے لیں گے ہم چھین کے لیں گے کشمیر بنے گا کشمیر بنے گا کشمیر بنے گا کشمیریوں سے رشتہ کیا کشمیریوں سے رشتہ کیا پاک فوج قدم بڑھاؤ کشمیر کو آزاد کراؤ دلی پہ جھنڈا لہراؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں ہم تھکے نہیں ہیں یا نبی ہم تھکے نہیں ہیں یا نبی ہم بکے نہیں ہیں یا نبی ہم رکے نہیں ہیں یا نبی ہم جھکے نہیں ہیں یا نبی تیرے دین کی خاطر یا نبی میں جان بھی دوں گا یا نبی کشمیر کی خاطر میں جان بھی دوں گا میں مر بھی گیا تو میرے کفن پہ لکھنا میری قبر پہ لکھنا لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ توحید و رسالت کا